الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابہ وأہل بیتہ اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم الی یوم الدین۔ اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا من الحسين۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محرم تیرے دامن پر نقش ہے کہانی ان کی، محرم تیرے دامن پر نقش ہے کہانی ان کی، کہ دین حق پر مر مٹنا رہا یہ ان کا تیور تھا۔ محرم کا علی المرتضیٰ سے کس قدر گہرا تعلق ہے، ایک اولاد حیدر ہے ایک داماد حیدر ہے۔ انتہائی واجب الاحترام معزز مکرم علماء کرام، اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، توحید و سنت کے پروانوں، نبی کے عاشقوں، صحابہ اہل بیت کے غلاموں، آج 10 محرم الحرام 1446 ہجری کی تاریخ میں آپ کے اس گاؤں خضر کے آپ کی اس مسجد میں انتہائی محترم بھائی یاسین صاحب کی دعوت پر اور عزت معاب جناب چودھری سعید صاحب کے حکم پر اللہ رب العزت نے اس بابرکت محفل کو میری اور آپ کی ملاقات کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ دلی دعا ہے کہ جس طرح ہم یہاں گرمی کے موسم میں جمع ہیں، اللہ رب العزت کل ہم سب کو اسی طرح جنت میں صحابہ اہل بیت کے قدموں میں جمع فرما دیں۔ جس کو یہ دعا پسند آئی ہے وہ اونچی آواز سے آمین کہہ دے۔ جو جنت میں نہیں جانا چاہتا، صحابہ اہل بیت کے قدموں سے نہیں جڑنا چاہتا، وہ نہ کہے۔ اللہ ہم سب کو جنت میں صحابہ اہل بیت کے قدموں سے جمع فرما دیں۔
इंतहाई गर्मी का मौसम है, लेकिन अगर इस गर्मी के बदले में जो हम सहाबा अहले बैत के जिक्र में मसरूफ होकर, याद और मोहब्बत में मसरूफ होकर ये गर्मी बर्दाश्त कर रहे हैं, इसके बदले कल अल्लाह पाक यकीनन इसके बदले में हशर की गर्मी से हम सबको महफूज फरमाएंगे। कल अगर ऐसा हुआ तो फिर मेरे समेत आप सारे सोचोगे, काश जिंदगी की जितनी बहारें थीं, जितनी रातें थीं, जितने दिन थे, जितनी घड़ियां थी, हम सहाबा अहले बैत की मोहब्बत में वो गर्मी में गुजार देते। मेरे भाइयों, मुहर्रमुल हराम इस्लामी साल का पहला महीना है और जुल्हज्जा ये आखिरी महीना है। सबसे पहली बात जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं, हमारी जितनी इबादात हैं, रोजे, नमाज, ज़कात, कुर्बानी, हज बैतुल्ला, बड़ी कुर्बानी, छोटी कुर्बानी, इसका हिसाब अल्लाह पाक ने चांद के साथ रखा है। इसलिए ये अंग्रेजी माहो साल ये बाद के बनाए हुए हैं। हम मुसलमान हैं, हमें चाहिए कि हम अपने हिसाब, मामलात, गमी और खुशी इस्लामी महीनों के साथ वाबस्ता रखें। अपने मामलात इन महीनों के हिसाब से करें, यानी सन हिजरी। और अगली बात जो मैं अर्ज करना चाहता हूं, 12 महीने हैं, शायद आप में से कोई हो जिसको नाम आते हो। अगर हमने आज इन नामों को भुला दिया तो आने वाली नस्ल वो बिल्कुल ज़हनों से निकाल देगी कि मुहर्रम क्या है, रबीउल अव्वल क्या है, रमजान कौन सा महीना है, शवाल क्या है, जुल्कादा क्या है, जुल्हज्जा क्या है। चूंकि आज 10 मुहर्रमुल हराम कुर्बानी का दिन है, मैं इब्तदा में अर्ज करना चाहता हूं, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादिउल अव्वल, जमादिउल सानी, रजब, शाबान, रमजान, जुल शव्वाल, जुल्कादा, जुल्हज्जा, ये 12 महीने साल के। और हर महीने में यानी मुहर्रमुल हराम में सिर्फ हजरत हुसैन की शहादत नहीं हुई, यकम को फारूक आजम शहीद हुए और हजरत उमर के साथ मस्जिद नबवी में 7 सहाबा और भी शहीद हुए अबू लोलो के हमले से। इसी तरह औनो मोहम्मद, बाज किताबों में लिखा है, मुस्लिम बिन अकील जो सफीर हुसैन थे, हजरत मुस्लिम बिन अकील की शहादत, अली अकबर, अली असगर की शहादत, मौलाना अब्दुल शकूर लखनवी रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने लिखा है, करबला में 103 शुहदा हैं। हम मारूफ 72 की बात कर लेते हैं, 72। इसके अलावा मुहर्रम में और शुहदा भी हैं। अगला सफर है, सफर में और शुहदा हैं। रबीउल अव्वल में रहमते कायनात इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल का कितना बड़ा सानहा है। इसके अलावा सफर रबीउल अव्वल में सहाबा की शहादतें हैं, रबीउल सानी में सहाबा की शहादतें हैं, जमादिउल अव्वल में सहाबा शहीद हुए, जमादिउल उखरा में हुए, रजब में हजरत अमीर मुआविया की वफात के साथ कई सहाबा की शहादत है, फिर शाबान में शहादत है, रमजान में हजरत अली की शहादत है, हजरत फातिमा का इंतकाल है, हजरत खतीजा का इंतकाल है, हजरत रुकैया का इंतकाल है। इसी तरह और सहाबा की शहादतें हैं। शवाल में आप देखो हजरत हमजा की शहादत है,
اور غزوہ احد میں کتنے صحابہ شہید ہوئے، غزوہ احد کے علاوہ اور شہداء بھی شوال میں ہیں، ذوالقعدہ میں دیکھو کتنے صحابہ شہید ہوئے، یہ ساری تفصیلات میرے پاس ہے۔ ذوالحجہ میں جانور کی قربانی ہے، ذوالحجہ میں 40 دن کے بھوکے اور پیاسے عثمان ابن عفان کی شہادت ہے۔ ان کے علاوہ تاریخ کا مطالعہ کرے اور شہادتیں بھی ہے، یعنی خلفائے راشدین کے 30 سالہ دورے خلافت راشدہ میں 27,000 صحابہ کی قربانی ہے۔ میرے دوستو یہ میں نے اس لیے گنوائی، پھر ہفتے کے 7 دن ہے، ہاں ہفتے کو کون سے صحابہ شہید ہوئے یہ تفصیلات ہے، اتوار کو کون کون سے ہوئے یہ تفصیلات ہے، پیر والے دن کون کون سے ہوئے یہ تفصیلات ہے، منگل کو کون کون ہوا یہ تفصیلات بھی ہے، بدھ جمعرات اور جمعے کو کون کون سے صحابہ شہید ہوئے یہ بھی تفصیلات ہے، فجر کے وقت کون ہوا، ظہر کے وقت کون ہوا، عصر کے وقت کون ہوا، رات کی تاریکی میں کون جام شہادت نوش کرتا ہے یہ تفصیلات بھی ہے۔ یہ عرض کرنے کا مقصد ہے جو آپ کے پاس کلمہ ہے، جو آپ کے پاس نماز ہے، جو آپ کے پاس قرآن ہے، جو آپ کے پاس دین ہے، جو آپ کے پاس شریعت ہے، کعبے کے رب کی قسم ہے یہ سارے کا سارا دین آج اگر تیرے گھر میں ہے، آپ کے اور میرے پاس ہے، یہ صرف اور صرف نبی کی جماعت صحابہ کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اگر صحابہ قربانی نہ دیتے تو یہ دین ہم تک، بولیے، اس کو ایک شاعر نے ایک شعر میں ایسے سمندر کو کوزے میں بند کر کے رکھ دیا۔ وہ کیا کہتا ہے؟ اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون صحابہ نے تو اس میں بہار آئی۔ گندم کا موسم ہے، آم کا موسم ہے، آج کل جامن کا موسم ہے نا، آم کھائیں کبھی آپ نے؟ اوہ امب کدی کھا دے جے؟ نہیں، ان ڈرے بیٹھے ہو جی میں تسی زندگی جنا ہی پہلی باری سنا، کدی جامنو بھی کھا دے جے؟ ہاں جی، توڑے علاقے جو بڑے بڑے جامن ہوں دے نا دوانے جڑے، اب تو روکیں دے، ہاں صحیح کھا دیا تھی بھائی۔ یہ جو پھل لگتا ہے، پھل، اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا پڑتا ہے؟ درخت کی بنیادوں میں کھاد ڈالنی پڑتی ہے، سپرے کرنی پڑتی ہے، ایسے ہی ہے، تب جا کے یہ پھل ملتا ہے۔ آپ اسلام کو ایک درخت تصور کریں، شجر درخت کو کہتے ہیں، کلمہ ایک شجر ہے، اس کی جڑوں کو کھودو، وہاں کھاد، سپرے، دوائیاں نہیں ملیں گی، نبی کے صحابہ کا خون ملے گا۔ قرآن ایک درخت تصور کریں، حج، زکوٰۃ یعنی دین کو، شریعت کو ایک آپ درخت تصور کر کے اس کی بنیادوں میں دیکھو تو آپ کو سپرے، کھاد، زرعی ادویات نہیں نظر آئے گی، بلکہ نبی کے صحابہ کا خون نظر آئے گا۔ میرے دوستو، میں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھی ہے، پہلے ایک مغالطہ نکال لیں پھر آگے چلتے ہیں۔ اس میں اہل بیت کا تذکرہ ہے۔ کس کا؟ تو انہوں اردو سمجھ آتی ہے؟ بولو، تسی افدی ہے کہ پنجابی بول رہی ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو جنوں جنوں پنجابی نہیں سمجھ آتی، ہوں انہاں دا کی کریے؟ پنجابی سمجھ لیندے ہو؟ میں پوچھا اردو آتی ہے، تسی کہندے ہو چپ، ہوں میں کہنا پنجابی سمجھ لیندے ہو، پھر بھی تسی چپ، تسی ناراض ہو نا؟ ہوں میرا قصور تے نہیں نا بھی تمہیں گرمی چ لا کے بٹھایا، میرا قصور ہے؟ کیوں جی؟ میں تے آپ گرمی چ آیا۔ چلو مغالطہ کٹ لئیے، پنجابی سمجھ لو گے نا؟ بولو، لیکن پنجابی تھوڑی تقریر ہوئے گی، اردو ہوندی تے چوکھی ہونی سی، ٹھیک ہے؟ اچھا تسی اس طرح کرو بھی صلاح کر لو، ایک پنڈ ایک مولوی نو سدیا، پنڈ والے نے مولوی نو سدیا، انہوں نے نا دیسی مرغا پکایا، پانی آ گیا نا منہ چ، کالیاں مرچاں پائیاں، دیسی گھیو پایا، تو مولوی صاحب نے کھا کے خطبہ پڑھیا، کہنے لگے دوستو بزرگو بھائیو تانوں پتہ ہے میں کی آکھنا ہے؟ بندے کہنے لگے جی سانوں نہیں پتا، تو مولوی صاحب کہنے لگے جی تانوں پتہ ہی نہیں تو مینوں کیوں سدیا ہے؟ حضرت جی اگلا سال آ گیا،
تو پنڈ والے بڑے سیانے سن، لیکن مولویوں تو بڑا سیانا بندہ کوئی نہیں. سیانے نے تو نہ قرآن و پاک اللہ دا علم دینا ہے نا، اللہ نے دیتا ہے، حدیث دا علم دیتا ہے. سیانے نے تو تانے نا عقل مند نے. پنڈ والے نے اگلے سال کی کیتا، برائلر مرغ پکا لیا تے ڈالڈا گھیو پایا، لال مرچاں پائیاں تے بڑے شعار بن کے پنڈ والے کہنے لگے مولوی دے اگے بہ جو سارے. جدو مولوی پوچھے گا نا کی میں کہنا ہے تو کیا جی سانو پتہ ہے. مولوی صاحب نے روٹی کھادی، اللہ دا شکر ادا کیتا، خطبہ پڑھیا، کہنے لگے دوستو بزرگو بھائیو تانوں پتہ ہے میں کی آکھنا ہے. بندے کہنے لگے جی سانو پتہ ہے. تو مولوی صاحب کہنے لگے جی تانوں پہلو ہی پتہ تے مینوں کیوں سدیا ہے. بندیاں کہ اچھا مولوی اگلے سال سے، انہوں نے کہا اگلے سال سے. اگلے سال پھر مولوی نو سد لیا تے پھر نہ دیسی نہ بلائلر، مسراں دی دال پکائی. کہہ دو سبحان اللہ. مسراں دی دال پکائی تے مولوی صاحب نو کھانا کھلایا تے پنڈ والے بڑے استاد نکلے، اپنے آپ استاد کہنے لگے بھئی ونڈ کے بہ جو، ادھے ادھر بہ جو، ادھے ادھر بہ جو. جدو مولوی پوچھے گا نا میں تانوں پتہ میں کی آکھنا، ادھے آکھے جی سانو پتہ تے ادھے آکھے جی سانو کوئی نہ پتہ. مولوی صاحب نے او مسراں دی دال دا پیالہ پیتا، او نہ کڑی نہ دال پی کے اللہ دا شکر ادا کیتا اور آ گئے ممبر تے خطبہ پڑھ کے کہنے لگے دوستو بزرگو بھائیو تانوں پتہ ہے میں کی آکھنا ہے. ادھر والے کہنے لگے سانو پتہ ہے، ادھر والے کہنے لگے سانو نہیں پتہ. مولوی صاحب کہنے لگے اٹھو جنہاں نو پتہ ہے انہاں نو دسو، جنہاں نو نہیں پتہ مینوں کیوں سدیا ہے. تسی صلاح کر لو اردو کے پنجابی، نہیں صلاح کر لو، ہوگی صلاح. اہل بیت یہ بڑا مغالطہ ہے. سب سے پہلی بات نہیں یار پنجابی کر لینے، سب تو پہلی گل لوکی کہندے نے وہابی اہل بیت نو نہیں مندے. اج ذہن وچ کڈ لو اسی وہابی شابی کوئی نہیں، اسی ہاں سنی. کیوں جی اسی ہاں بولو، اسی وہابی شابی اسی اہل بیت نو مننے ہاں، صحابہ نو بھی مننے ہاں. یہ ساڈا تے اللہ دا معاملہ ہے. ہن پنڈ وچ اٹھ کے او بندہ جڑا کدی مسیتے نہیں گیا، جن نے کدی نماز نہیں پڑھی، جڑا ہر ویلے بھنگ دے سوٹے لاندا ہے، او اٹھ کے آکھے گا اے بندہ اہل بیت نو مندا ہے، اسی تاں مناں گے. بولو اسی اہل بیت نال محبت کرن والے ہاں. اس واسطے سانو کسے کولو سرٹیفکیٹ لین دی لوڑ. قرآن دی جڑی میں آیت پڑھی ہے اہل بیت انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس آیت کے اندر رب نے اہل بیت کا تذکرہ کیتا. توجہ، اہل بیت جڑا قرآن نے دسیا، اہل بیت او کون نے؟ قرآن کہندا اہل البیت، نبی دے گھر والے. قرآن دی اس آیت کو پچھلی آیتاں پڑھو، ماں بعد اور ماں قبل پڑھ کے دیکھو، اے دے اندر عورتاں دا تذکرہ ہے. یا نساء النبی، اے نبی دیاں بیویوں، نبی دی ازواج مطہرات، نبی دیاں ساریاں بیویاں اہل بیت نے اے قرآن نے دسیا. کنے دسیا؟ بولو کنے دسیا؟ ہن اگلی گل آ گئی. لوکی کہندے نے بھی حضرت علی نو اہل بیت نہیں مندے، حضرت فاطمہ نو اہل بیت نہیں مندے، حضرت حسن نو اہل بیت نہیں مندے، حضرت حسین نو اہل بیت نہیں مندے. میں کہنا جیڑا انہاں چاراں نو اہل بیت نہ مننے، اللہ کر کے او دے منہ چ اگ پوے، او زندہ زمین دے اندر دس جائے. یہ گل ٹھیک ہے؟ بولو. پھر میں کہنا جڑا اے الزام لاندا ہے کہ اہل بیت نو نہیں مندے، پھر انہاں نو کئی چاہیے وہ کہن کہ جڑا صحابہ سارے نہیں مندا، اللہ کرے انہاں دے منہ چ بھی اگ پوے اور زمین دنس جان. بولو. لیکن کوئی نہیں کہے گا. بھائی وحی کی دو قسمیں، وحی کی توجہ، قرآن بھی وحی، حدیث بھی وحی. قرآن اللہ کے الفاظ ہیں، مضمون اللہ کا. وحی حدیث جو ہے یہ مضمون اللہ کا ہے، الفاظ کالی کملی والے کے ہیں. ہم اہل سنت والجماعت قرآن کو بھی مانتے ہیں، حدیث کو بھی مانتے ہیں. جو قرآن نے کہا اہل بیت ہے، نبی کی خدیجہ، نبی کی حفصہ، نبی کی عائشہ، نبی کی سودا، نبی کی زینب بنت جہش، نبی کی ساری بیویاں اہل بیت
हैं। नबी ने चादर उड़ा के कहा, अली इस चादर के नीचे आ जाओ, फातिमा तुम भी आ जाओ, हसन तुम भी आ जाओ, हुसैन तुम भी आ जाओ। और नबी ने फरमाया, अल्लाह ये भी मेरे अहले बैत है, हम अहले सुन्नत वल जमात जो कुरान ने बताया उसको भी अहले बैत मानते हैं, जो नबी ने बताया हम उनको भी अहले बैत मानते हैं। और अगली बात, जो कुरान को ना माने, इस गल का तुहानू नहीं ना पता, बोलो, ते जेड़ा हदीस ना मन्ने, बोलो बोलो यार, वो ये ते सादा जी गल है, जेड़ा बंदा कुरान की गल ना मन्ने मुसलमान रहिंदा, ते जेड़ा हदीस ना मन्ने। तो हम हजराते हसनैन करीमैन को अहले बैत, बोलो और ऊंची आवाज से और बुलंद आवाज से। अगली बात, भाई अहले बैत ये तो बड़ी अजमत की दलील है। आपके खिजर के गांव में एक बंदा दौलतमंद है, लेकिन है वो कंजूस, मस्जिद के लिए मांगो नहीं देता, महफिल के लिए मांगो नहीं देता। हम अपनी महफिल में बैठकर तबसरा करते हैं, भाई है तो बड़ा सखी लेकिन कंजूस है, लेकिन वो बंदा सखी भी हो लेकिन साथ साथ दौलतमंद भी हो। हम कहते हैं सोने पे सुहागा, क्या कहने यार, बंदा मालदार भी है सखी, और भाई अली साहबी भी है, फातिमा साहबिया भी है, हसन हुसैन साहबी भी है, आयशा साहबिया है, खुदैजा साहबिया है, हफ्सा साहबिया है, यानी ये सारे सहाबी है। साथ साथ अल्लाह ने नबी का अहले बैत बना दिया। हम कहते हैं ये तो सोने पे सुहागा है, सहाबी भी है और नबी के अहले बैत भी हैं। अब अगली बात समझिए, नबी ने सहाबा को सितारे कहा, क्या कहा? असहाबी को नुजूम, मेरे सहाबा मेरे सितारों की मानद हैं। सितारे कहाँ होते हैं? बोलो 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 बोलो, शाबाश। और मेरे नबी ने अहले बैत को कश्तिए नू से ताबीर किया है। मेरे अहले बैत क्या है? बोलो 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 यार, तुसी अपना ना जलसा विच करो, पानी ना पियो। हजरत हुसैन ने नहीं पीता तो तुसी पानी पी रहे, तो रोजा रखना चाहिए से। तवज्जो, कश्तिए नू पुराने बुजुर्ग जानते, हजरत साहब से पूछो, पहले लोग सितारों से रोशनी लेते थे, राह लेते थे। लोगों ने पानी लगाना होता था, तहज्जुद का टाइम है तो सितारों को देखकर। असहाबी कन नुजूम, सितारे हैं नबूवत के सहाबा, अहले बैत कश्तिए नू। मेरे दोस्तों, जिसका दावा ये है हम सिर्फ अहले बैत को मानते हैं, सहाबा को नहीं मानते, मेरा दावा है वो मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। जिसका दावा ये है हम सिर्फ सहाबा को मानते हैं, अहले बैत को नहीं मानते, मेरा दावा है वो मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। भाई कश्ती तो है, कश्ती में सवार तो हो, कश्ती का मल्ला तो है, लेकिन कश्ती दरमियान पानी है, सितारे को नहीं मानता। वो कहता मैं सितारों से राह नहीं लेना चाहता, रोशनी नहीं लेना चाहता। मुझे बताओ, वो सालों साल पानी में डुबकियां तो लगाएगा, किनारे नहीं पहुंच सकता। एक बंदा उसके पास सितारे तो है, कश्ती कोई नहीं, वो मंजिल पर कैसे पहुंचेगा? ओ भाई साहब, एक पर है अहले सुन्नत का, दूसरा पर है जानवर दो परों से उड़ता है। सहाबा हमारे लिए एक पर, अहले बैत दूसरा पर है। हम तब उड़ते हैं, अगली बार अहले बैत हमारी एक आंख है, सहाबा दूसरी आंख है। हम सहाबा को मानते हैं, अहले बैत को मानते हैं। ये कश्ती नूह है, आका फरमाते हैं इस कश्ती पर सवार होकर सितारों से राह पालो, काबे के
रब की कसम है, जो सिर्फ सहाबा को मान के अहले बैत को नहीं मानता वो भी मंजिल तक नहीं पहुंचता। जो अहले बैत को मानता है, सहाबा को नहीं मानता, वो भी मंजिल तक नहीं पहुंचता। हम अहले सुन्नत वल जमात सहाबा को भी मानते हैं, अहले बैत को भी मानते हैं। हमारी कश्ती पार लगेगी कि नहीं? कहो इंशाअल्लाह, बोलो कहो और ऊंची आवाज से। लेकिन प्रोपेगंडा इतना कर दिया कि 4-5 लोग अहले बैत हैं। ओ भाई, अब अकल का तकाजा ये है, इंसाफ का तकाजा ये है, जिसको तुमने अहले बैत कहा, क्यों कहा? नबी ने कहा, हमने तो मान लिया ये अहले बैत है, लेकिन इंसाफ और अकल का तकाजा है। जिसको कुरान ने अहले बैत कहा, रब ने अहले बैत कहा, इंसाफ का तकाजा है तुम भी उनको अहले बैत मानो। अहले बैत मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? अब ये मुगालता खत्म हो गया कि वाबी, अब हम तो वाबी है नहीं, हम तो सुन्नी है, हम अहले बैत को मानते हैं। जनाब सैयदना हुसैन सब कह दो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मैं इब्तदाई तफसीलात आप सुनते रहते हैं। बेटा हुआ अली के घर में, बेटा बोलो, देने वाला कौन? अल्लाह। बोलो 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 बोलो। हजरत हसन और हजरत हुसैन की पैदाइश ने अमली तौर पर बता दिया, मुश्किल कुशा बेटे देने वाला, बेटियां देने वाला। और ऊंची आवाज से पैदा हुए। कान में अजान किसने दी? बोलिए यार, बोलिए बोलिए, बोलते जाइए। तकबीर किसने कही है? बोलो। गुट्टी किसने दी है? अकीका किसने कराया? सर से बाल किसने उतरवाए? बोलो। इमामुल अंबिया ने। और झंड जो बाल है उसके बराबर बराबर तोल कर चांदी सदका किसने किया? बोलो। अल्लाह के नबी ने। अब हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आपने सुना कि नबी खुतबा दे रहे थे। ये दोनों शहजादे आए, नबी ने खुतबा, बोलो यार, रोका, मिंबर से उतरे, शहजादों को पकड़ा, बिठाया, एक को इधर एक को इधर। ये आका की मोहब्बत नहीं आपसे? बोलो। ये भी आपने सुना हुआ है। मैं जो बातें आपने सुनी है वो दोहराना नहीं चाहता। हुजूर का सर सजदे में है तो कंधे पर कौन सवार हुए? हसन और हुसैन। एक हदीस में हजरत हसन का आता है, नबी ने सिजदे को लंबा कर लिया। किया क्यों? कि ये अपनी मर्जी से उतरे, नबी ने अपने सिजदे को लंबा कर लिया। ये भी आपने सुना हुआ ना उलमा से। और बहुत सारे वाकयात हैं, लेकिन ये एक लम्हा फिक्रिया है। मौलाना साहब कह रहे थे कि लोग नबी के नवासे की सीरत नहीं बताते। पैदाइश की बात की और फिर करबला ले जाते हैं। भाई वो नहीं बताएंगे, वो तो नहीं बताएंगे, सब बताना पड़ेगा। वो नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? सारी जिंदगी तो ये सबक दिया, पैगंबर के बाद मस्जिद नबवी का इमाम अबू बकर था। अली और शहजादे ये अबू बकर के पीछे नमाजें पढ़ते रहे। उमर का 10 साल दौरे खिलाफत है। ये हसनैन उमर के पीछे नमाजें पढ़ते रहे। जनाब उस्मान के दौरे खिलाफत में ये दोनों नबी के नवासे मस्जिद नबवी में हजरत उस्मान के पीछे नमाजें। अगर ये कौम को बता दें, कौम तो जूते मारती है, तुमने सारी जिंदगी कहा, तो ये तो आपस में दुश्मन है, ये तो आपस में लड़े हुए थे। अगर आज ये बता दें कि ये मस्जिद नबवी में अबू बकर उमर उस्मान के पीछे नमाजें पढ़ते रहे, जुमे पढ़ते रहे, उनकी अमारत में हज किए और उनकी अमारत में जिहाद के लिए गए, तो फिर क्या कौम इनकी बात को तस्लीम करेगी? बोलो। इसलिए ये नहीं बताते। और मेरी अगली बात, बिलफर्ज मान लिया जाए कि हजरात हसनैन करीमैन और जनाब हैदर
کرار رضی اللہ تعالی عنہ بالفرض کہہ رہا ہوں، ان کی بات کو مان لیا جائے تو پھر میرا سوال ہے تاریخ کے دامن سے. آپ بھی تاریخ سے پوچھیں، میں بھی پوچھتا ہوں. میرا سوال ہے، توجہ بھائی توجہ، میرا سوال ہے آپ سے، کسی کو پتا ہو تو کھڑا ہو کے مجھے بتا دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذان ہونے کے بعد جو بندہ مسجد میں نہ جائے، میرا جی چاہتا ہے میں گھروں کو آگ لگا دوں، لیکن عورتوں کا خیال ہے، بوڑھوں کا، بیماروں کا. یہ حدیث کا خلاصہ ہے. میرا سوال ہے، ان کے ساتھ تو بنی نہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، پیغمبر کا مصلی یہ تو ابو بکر کے پاس ہے. کعبے کے رب کی قسم ہے 17 یا 18 نمازیں رحمت کائنات کی زندگی حیات مبارکہ میں ابو بکر نے صحابہ کو پڑھائی. آقا نے یہ حجرے کی کھڑکی کھول کر دیکھا. آقا آپ نے کیا دیکھا؟ مصلی پہ ابو بکر ہے، عمر پیچھے، علی پیچھے، عباس پیچھے، یہ سارے صحابہ پیچھے ہیں. توجہ توجہ، خلافت تو ابو بکر کے پاس ہے. میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں وہ فاطمہ کا شوہر جماعت سے نماز نہ پڑھے، وہ علی کا بیٹا، وہ نبی کا نواسا جماعت سے نماز نہ پڑھے. او بھائی بابا، میرا سوال ہے، ابو بکر سے تو بنی نہیں ہے. مسجد نبوی میں مجھے وہ مسجد دکھلائی جائے، اس مسجد کا امام بتایا جائے، مؤذن بتایا جائے، اس مسجد کے نمازی بتائے جائے. 2.25 سال ابو بکر کی خلافت کے دور میں جناب علی اور جناب حسن و حسین کس مسجد میں جا کر بجماعت نماز ادا کرتے رہے؟ جماعت سے نہ پڑھے ہم تو ماننے کے لیے تیار. بولو 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 زور سے. میرا سوال ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت کتنا ہے؟ 10 سال. میرے سامنے وہ مسجد لائی جائے کہ جہاں مسجد نبوی کے علاوہ، یہاں تو مصلی پہ عمر ہے نا، عمر سے بنتی نہیں ہے بقول ان کے. پھر میرا سوال ہے، کیا حضرت علی بغیر جماعت کے گھر میں نماز پڑھتے رہے؟ شہزادے گھر میں پڑھتے رہے؟ تو پھر مسجد بتلاؤ، عمر کے دور میں وہ کون سی مسجد ہے؟ اس کا نام کیا تھا؟ امام کون تھا؟ مؤذن کون تھا؟ حضرت عمر کے بعد کون آئے؟ زور سے کون؟ حضرت عثمان. کتنا دور خلافت ہے؟ 12 سال. اب تو شہزادے شباب پر ہے نا، کیا خیال ہے؟ اب تو جوان ہے. میرا سوال ہے، ان 12 سالوں میں میرے سامنے وہ مسجد لائی جائے مدینے میں، مسجد نبوی کے علاوہ، جس میں حسن و حسین اور جناب مولا مرتضیٰ اور ان کے ساتھ والے باجماعت نماز ادا کرتے رہے. مسجد کا نام کیا ہے؟ مؤذن کون تھا؟ نمازی کون کون تھے؟ یہ سوال بنتا کہ نہیں بنتا؟ بولیے زور سے. سوال ہے، مسجد لاؤ، مؤذن لاؤ، زہر کا پیالہ تو پی جائیں گے، الٹے لٹک جائیں گے، لیکن یہ ثابت نہیں کر سکتے خلافت صدیق اکبر ہے، مصلی پہ ابو بکر ہے، مقتدیوں میں حیدر بھی ہے، مقتدیوں میں حسن حسین بھی ہے. عمر کا دور خلافت ہے، مصلی عمر کے پاس ہے، پیچھے علی بھی کھڑے ہیں، حسنین بھی کھڑے ہیں، مصلی پہ عثمان ابن عفان ہے، مقتدیوں میں علی بھی ہے، جناب حسنین کریمین ہے. میں اختصار میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میرا سوال ہے، کیا ابو بکر کے دور میں جنگ نہیں ہوئی؟ ابو بکر کے دور میں مار کے نہیں ہوئے؟ ابو بکر کے دور میں کیا لڑائیاں نہیں ہوئی ہے کافروں کے ساتھ؟ میرا سوال ہے، خلافت راشدہ کے دور میں 27,000 صحابہ شہید ہو گئے، کیا یہ گھر میں بیٹھے شہید ہو گئے؟ میرا سوال ہے، جس کو اللہ کی تلوار کہا ہے، یہ سیف ذوالفقار ہے، یہ حیدر کرار ہے، حیدر قربان جو علی تبو ہے، جو ایک بار میں مرحب کا سرطن سے جدا کر دیتا ہے، علی تبو ہے، جو اکیلے خیبر کا در اٹھا دیتا ہے، علی تبو ہے، جو بدر میں، احد میں، حنین میں، خندق میں کافروں کو جہنم رسید کرتا ہے. آقا چلے گئے، کیا دور ابو بکر میں علی نے
کیا؟ میرے سوال کا جواب دیجئے، کیا ہے؟ کہاں کیا ہے؟ کیا ہے کس کی امارت میں کیا ہے؟ کیا یہ شہزادے معوذ اور معاذ بدر میں جا سکتے ہیں؟ کیا حسنین یہ دونوں شہزادے کسی لڑائی اور جہاد میں نہیں گئے تو کس کی امارت میں؟ عمر کا دور خلافت ہے، کیا عمر کے دور خلافت میں کوئی جہاد نہیں، کوئی لڑائی نہیں؟ اگر آپ کہتے ہوئی ہے، میرا سوال ہے، ہو علی لختے دیگر، ہو علی نبی کا دی، ہو علی حسنین کا بابا، وہ گھر میں بیٹھ جائے، ہم تو ایسے علی کو نہیں مانتے۔ علی تو بہادر ہے، علی تو غیرت والا ہے، یہ تو شجاع ہے، یہ تو دلیر ہے، یہ تو رب کا شیر ہے۔ شہزادے نہیں گئے، ہم نہیں مان سکتے۔ عثمان کے دور خلافت میں میرا سوال ہے، کیا علی عثمان کے دور خلافت میں کہیں نہیں گئے؟ شہزادے نہیں گئے، اگر گئے ہیں ان کے علاوہ مجھے بتائیے، فلاں مارکا تھا، فلاں لڑائی تھی، فلاں امیر تھا، یقیناً تم نہیں بتا سکتے، پھر میں بتاتا ہوں۔ دور ابو بکر کا ہے، دور عمر کا ہے، دور عثمان کا ہے، یہ تینوں ان کی امارت میں امامت میں نمازیں بھی پڑھتے رہے اور ان کی امارت میں اللہ کے دین کے لیے جہاد بھی کرتے رہے۔ تاریخ سے یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ نہیں پوچھنا چاہیے؟ مر جائیں گے لیکن اس کا جواب اور اونچی آواز سے اور بلند آواز سے۔ اب آگے چلیے، توجہ۔ حضور کے دور میں اللہ کے نبی چلے گئے، کتنی عمر ہے حضرت حسین کی؟ 7 سال یا 6 سال؟ اور جب شہید ہوئے صلاح کر لو، ہائے اس قوم کا کیا بنے گا جن کو نبی کے نواسے کی عمر کا نہیں پتا۔ شہادت کے وقت کتنی عمر ہے؟ شہادت کے وقت صاحب گرمی اثر کرتی 6 سال ہے، وہ تو حضور کی وفات کے وقت۔ دیکھو مجھے اتنی گرمی لگ رہی ہے، میرا دماغ ابھی ہوش نہیں ہے۔ شہادت کے وقت کتنی عمر ہے؟ معروف 57 ہے، 6 7 نکال دو، باقی کتنے؟ 7 سال نکالو نا حضور کے انتقال کے ساتھ، 6 7 یا باقی کتنے؟ 50 سال۔ ایسی تاریخ ظالم ہے، انہوں نے حضرت حسین کی 50 سالہ زندگی کو تاریخ کے اوراق سے ایسے غائب کر دیا ہے کہ ہمیں قوم کو بتاتے ہیں کہ حضرت حسین گویا ہے ہی نہیں، اور دکھلاتے ہیں تو کہاں؟ بولیے۔ یہ میں نے شارٹ کٹ طریقے سے 2-3 سوال اٹھائے ہیں، کیوں؟ تاکہ آپ کا ذہن تیار ہو جائے، آئندہ کبھی آپ مجھے بلائیں تو جو میں نے اگلی باتیں کہنی آپ کا ذہن یہ تمہیدی طور پہ دوبارہ نہ آپ کو بتانا پڑے۔ یہ میرا سوال ہے، کسی کے پاس مطالعہ ہے تو مجھے بتا دے۔ آپ تاریخ کو اٹھائیں، دیوبندیوں کی تاریخ ہو، بریلویوں کی تاریخ ہو، اہل حدیثوں نے لکھی ہو، مسلمان لکھنے والا، وہ آپ کو بتائے گا کہ حضرت صدیق اکبر کے دور خلافت میں یہ تینوں مسجد نبوی میں آیا کرتے تھے۔ عمر کے دور میں مسجد نبوی میں آیا کرتے تھے، حضرت عثمان کے دور میں بولو مسجد نبوی میں آیا کرتے تھے، حضرت علی کے دور میں کہاں آتے تھے؟ اور حضرت علی کے بعد حضرت حسین ہے 6 ماہ کے لیے، اس کے بعد کون آئے؟ بولو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا حضرت امیر معاویہ کے دور میں اتنی فتوحات ہوئیں؟ 64,65,000 مربع میل پہ محمد عربی کی شریعت کا پرچم لہرا دیا گیا ہے۔ علی کا لخت جگر، فاطمہ کا دودھ پینے والا، یہ نواسہ رسول آپ نے تو ایسے گم کر دیا گویا یہ معاویہ کے دور میں بھی منظر پہ نظر نہیں آتے۔ نہیں نہیں نہیں، جناب حسن کو غائب کر دیا، یہ منظر پہ گویا نظر نہیں آتے۔ نہیں نہیں نہیں، ذرا تعصب کی اینک اتار کے دیکھیے، خلافت ابو بکر میں جتنی فتوحات ہے، خلافت عمر میں جتنی فتوحات ہے، خلافت عثمانیہ میں جتنی فتوحات ہے، خلافت علوی میں جتنی فتوحات ہے، خلافت معاویہ میں جتنی فتوحات ہے، ان میں علی کا حصہ بھی ہے، علی کے شہزادوں نواسہ رسول کا حصہ بھی شامل
شامل ہے. لیکن وہ نہیں بتائے گا، ہمیں تو بتانا چاہیے نا. بولیے، اہل سنت کو بتانا چاہیے کہ نہیں بتانا چاہیے؟ بولو. اب اگلا ایک عنوان ہے پیڑیاں سنانے والا، وہ شاہ صاحب نے آپ کو پچھلے سال سنایا تھا، ٹھیک ہے نا، میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا، ورنہ ایک ایک نہیں، تین تین چار چار، ڈبل ڈبل، ٹریپل ٹریپل آپس کی رشتہ داریاں ہیں ان کی ہیں. بولو کیوں قرآن کہتا ہے رحماء بینہم؟ بھائی یہ رشتہ داریاں نہیں بتائیں گے. کیوں نہیں بتائیں گے؟ توجہ، یہ رشتہ داری نہیں بتاتے. ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے اور جھوٹ بولنے پڑے. انہوں نے انکار کر دیا کہ نبی کی ایک بیٹی تھی اور نبی کی 4 بیٹیاں مانتے، پھر عثمان کو دوہرا داماد ماننا پڑے گا. عمر بن عاص کو، حضرت عمر کو نبی کا داماد ماننا پڑے گا. نبی کی 4 بیٹیاں مان لیتے، حسن و حسین کی طرح علی زینبی کو نواسہ رسول ماننا پڑے گا. علی کی طرح عثمان کو دوہرا داماد ماننا پڑے گا. یہ نبی کی 4 بیٹیاں مان لیتے، پھر عثمان اور علی کو آپس میں ساندو ہمزلف ماننا پڑے گا. ایک جھوٹ بولا پھر 100 اور بولے کیا کہ نبی کی ایک بیٹی تھی. یہ آپس میں لڑائیاں تھی، آپس میں دشمنیاں تھیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا دور خلافت ہے. مسجد نبوی سے نکلے، توجہ، مسجد نبوی سے نکلے، میں ایک چھوٹی چھوٹی بات کر کے پھر ہم آگے بھی جانا ہے. صدیق اکبر کے دور میں حضرت صدیق اکبر نے نماز پڑھائی اور باہر نکلے تو بچے کھیل رہے ہیں، اور حضرت حسین بھی ان میں شامل ہیں. حضرت حسین بھی ان میں شامل ہیں. ابو بکر ان بچوں کے پیچھے دوڑ پڑے. ایک بچہ جا رہا ہے مدینے کی گلیوں میں، ابو بکر اس کے پیچھے پیچھے. کسی نے غور سے دیکھا، توجہ، یہ تو نواسہ رسول ہے، توجہ، یہ تو علی کا بیٹا ہے، یہ تو فاطمہ کا لخت جگر ہے. اس نے کہا ابو بکر بھول رہے ہو، یہ آپ کا نواسہ نہیں ہے، یہ آپ کا نواسہ نہیں ہے. یہ کس کا نواسہ ہے؟ یہ نبی کا نواسہ ہے. اے میں قربان جاؤں. ابو بکر حسین کو پکڑ کر لائے، اپنی چھاتی پہ بٹھایا، رخساروں کو چوما، آپ کے ہونٹوں کو چوما، زلفوں کو چوما، اور بول کر کیا کہتے ہیں؟ او لوگوں، میں پہچان کر ہی گیا تھا یہ علی کا لخت جگر ہے، میں پہچان کر ہی گیا تھا نبی کا نواسہ ہے. چھاتی پر بٹھا کر کہا، او لوگوں، میں نے محمد کو آنکھوں سے دیکھا، وہ رخساروں کو چومتے تھے. میں ابو بکر نے دیکھا نبی کو، وہ ہونٹوں کو چومتے تھے. میں نے نبی کو دیکھا، وہ حسین کی زلفوں کو سون کر کہتے تھے، حسین تیرے سر سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے. اور ایک جملہ کہا، او لوگوں، بیٹا تو علی کا ہے لیکن مشابہ ہمارے نبی کے ہیں. بیٹا علی کا ہے اور مشابہ کس کے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. آگے چلیے، اگلا دور ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. میں یہاں اگلی بیعت چھوڑ دوں، میں نے کہا میں پیڑھیوں کا ذکر نہیں کروں گا، لیکن اتنا سوال کرنا چاہتا ہوں، ذرا تاریخ سے پوچھئے کہ عمر اور حسین کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ پوچھنا چاہیے؟ ایک رشتہ ایسا ہے، مجھے بتاؤ، آپ 4 شادیاں کر لیں، اللہ جتنے کنوارے ہیں سب کے رشتوں کا انتظام فرما دیجئے. اللہ جو دوسری کا ارادہ رکھتے ہیں ان کی دعا کو قبول کر. تھوڑے ہیں. اللہ جو تیسری کا ارادہ رکھتے ہیں ان کی دعا کو بھی قبول کر. جو چوتھی کا ارادہ رکھتے ہیں اللہ ان کی دعا بھی قبول فرمائے. ہاں جی، اے مولوی اپنی بیویاں نو جا کے نہ دسیا جی کہ مولوی صاحب دعا کرا گئے نے. ایک خیال کریے، آپ کی 2-3 بیویاں ہیں، اولاد ایک سے ہے، اولاد جس بیوی سے آپ کی اولاد نہیں، جو آپ کی اولاد والی بیوی، آپ کی اولاد آپ کی اس بیوی کو کیا کہے گی؟ میں مشکل غلطی نہیں کی، کی کہے گی؟ اماں کہے گی نا، اور ہے بھی اماں. اچھا،
جو آپ جس بیوی سے آپ کی اولاد ہے بیٹے بیٹیاں ان کے ماں باپ ان بچوں کے کیا لگے؟ بولو نانا نانی ہے کوئی مشکل سوال ہے تھوڑے نانے کوئی نہیں اللہ جنہ دے نانے بیمار نے انہوں نے صحت عطا فرمائے لیکن مفت دعاواں دے جا رہے ہیں تانوں آمین کہہ دیو جنہ دے نانے فوت ہو چکے ہیں اللہ انہوں نے جنت وچ اعلیٰ کار عطا فرمائے نان کے مجھے بتاؤ حسن اور حسین یہ بیٹے ہیں خدیجۃ الکبریٰ کے نا جناب فاطمہ الزہرا کے فاطمہ الزہرا بیٹی ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی اس رشتے کے لحاظ سے حضرت خدیجہ حسن اور حسین کی کیا لگی بولو اب حضرت خدیجہ کے جو والد ہیں وہ حضرت حسن حسین کے کیا لگے ہم تو نانا ہی کہتے ہیں نانی کا ابا کیا لگتا ہے نانا ہی لگتا ہے تو جناب حسنین کریمین کی حضرت عائشہ کیا لگی حفصہ کیا لگی سودا کیا لگی زینب بنت جہش کیا لگی بولو نبی کی بیویاں کیا لگی زور سے زور سے اگر نانی نہیں مانتے تو آج اپنے رشتے یہ ختم کر دو اگر اپنے رشتے مانتے ہو تو یہ نانی لگی تو عائشہ ابو بکر کی بیٹی ہے اگر خدیجہ الکبریٰ کے باپ وہ حسنین کے نانا لگتے ہیں ابو بکر بھی حسنین کا نانا لگتا ہے فاروق اعظم بھی حسنین کریمین کا نانا لگتا ہے یہ تو ویسے بات آگئی پیڑھی آگئی جو میں اگلی بات کرنا چاہتا ہوں اس کا ان کا آپس میں ایک اور رشتہ بھی ہے ایک وہ رشتہ کیا ہے سالہ اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے حضرت علی کی بیٹی حضرت ام کلثوم کس کے نکاح میں تھی حضرت حسین کی حضرت حسن کی ہمشیرہ کس کے نکاح میں تھی زور سے بولیے جس کا عقیدہ ایمانداری نال ایک گل دسو پنڈ والےو تسی جدوں اپنے بچے یا بچیاں دیاں شادیاں کردے ہو کسی نوں پوچھدے ہو ہن جڑا دور جا رہا ہے نا سوشل میڈیا دا سکا پرا سکے پرا نو پوچھن واسطے تیار کہ ہے کیونکہ پرا تے ادوں سی جدوں کوارا سی ہن ویاہیا گیا ہن تے شریک بن گیا انجی ہے تواڈے پنڈ تے شریکا نہیں نا ہے بولو اچھا یہ دسو اج یہ گل کھولی ہے بھی شریکا کنوں آندے نے شریک دا معنی کی ہے بولو یار تواڈے پنڈ کوئی شریک نہیں یہ تے لفظی معنی ہے جڑا تسی مندے ہو جڑی گھر والی آ کے رات نو منجی تے پے کے کہندی نے تیرا شریکا ہی بچیں شریکے دا معنی کی ہے دشمن یہی ہے اور بولو یہی معنی نا او بھائی یہ جو تیرا ماں جایا شریک ہے اس کا مطلب یہ ہے یہ تیری ولا یہ تیرے ماں کے دودھ میں شریک ہے باپ کی وراثت میں شریک ہے جو تم نے مانا لیا ہوا لڑائی جھگڑا یہ ماں کا سگا بیٹا لڑا تیرا شریک دشمن کیسے ہو سکتا ہے آؤ خضر والو میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارا شریک کون ہے یہ سارے فرشتے تیرے اور میرے شریک ہیں جڑے تیرے اور میرے جمن تے راضی نہیں سن حضرت آدم نو رب بنان لگا انی جاعل فی الارض خلیفہ او فرشتوں میں اپنا خلیفہ بنان لگا سارے فرشتے کہنے لگے ربا نہ بنائی نہ بنائی نہ بنائی اے فساد کرے گا دنگا لڑائی کرے گا مینوں دسو جیڑا تیرے میرے جمن تے راضی نہیں اصل شریکہ تے ساڈا کون اسرائیل لو نہ اسرائیل دا ہن ڈر دے نہیں لیندے کدھر مسیح تو باہر نکلے پھڑ نہ لوے ساڈا شریکہ کون ہے اے ساڈے جمن تے راضی نہیں سن فرشتے قرآن کہندا یار ساڈا شریکہ کون ہے چاچا عبد الحمید جڑا تیرا جڑا پڑھا ہے نا وڈا عبد المجید یہ تیرا شریکہ نہیں تیرا پڑھا ہے چاچا اکبر علی
یہ جڑا تیرا پرا ہے نا سکا ارشاد علی، یہ تیرا دشمن نہیں، یہ تیرا سکا پرا ہے، لیکن ساڈا معاشرہ جنی دیر تک پرا کوارے رہن پرا ہوندے نے تے جدوں ویاہ جان پھر بولو ایمان نال دسو مسیتے بیٹھے ہوا وضو بھی کیتا ہونا نماز بھی پڑھیے اسی شریکے دا معنی لڑا دشمن نہیں لیں گے بولو عمر اور حسین کا رشتہ او بھائی میں کہہ رہا تھا 1446 سال کے بعد آپ اپنی بیٹی کا رشتہ کرے، آپ اپنے بیٹے کا رشتہ کرے، آپ کو کیا اعتراض ہے؟ خاندان کو کیا اعتراض ہے؟ بھائی کو کیا اعتراض ہے؟ برادری کو کیا اعتراض ہے؟ 1400 سال پہلے یہ عمر ہے، یہ حیدر کرار ہے، یہ نبی کا سسر ہے، علی نبی کا چچا زاد اور ویر بھائی ہے، ان دونوں نے پیچ اپ کر لیا، علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا رشتہ عمر کو دے دیا، پھر اس نکاح میں ایک بیٹا پیدا ہوا، ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ یہ سنیوں کی کتابیں تو الگ، اٹھاؤ ناسک التواریخ کو، اٹھاؤ ملا یاسر الفقی، اٹھاؤ تاریخ یعقوبی، میرے پاس ٹائم نہیں ہے میں اتنے حوالے جات چھوڑ کر چلا جاؤں، یہ تو غیروں کی کتابوں میں لکھا ہے۔ میرا سوال ہے یہ رشتہ ہوا ہے، علی کو عمر پسند آ گئے، عمر کو علی پسند آ گئے، آج تجھے اور مجھے کیا تکلیف ہے، تجھے اور مجھے کیا دکھ ہے؟ اس رشتے کے لحاظ سے عمر اور فاروق، عمر اور حسین یہ آپس میں سالہ اور بہنوئی ہے۔ توجہ دور خلافت فاروق اعظم کا ہے، میں قربان جو آج بریلوی مولوی، آج دیوبندی مولوی، اہل حدیث مولوی یہ واقعہ بیان کرتا ہے، حسین میں جو نبی کے کندھوں پہ آیا، میں قربان جو یہ کیسا منظر ہے، آپ کو آپ کا باؤ کندھوں پہ بٹھائے، آپ کے باؤ زمین پر نہیں ٹکتے، آپ کے استاذ اٹھا لو، حسین کو اٹھایا، نبی نے اٹھایا۔ آؤ میں ایک اور سوال چھوڑنے لگا ہوں، میں نے تاریخ کو دیکھا، نبی کے کندھوں پہ نبی کا چچا عباس ہے، نبی کے کندھوں پہ نبی کا ایک اور چچا ہے، نبی کے کندھوں پہ حسن سوار ہے، نبی کے کندھوں پہ حسین سوار ہے، نبی نے حسین کو اٹھایا، نبی نے حسن کو اٹھایا، نبی نے علی کو اٹھایا۔ خضر کے غیور سنیے، ریسرچ کا دور ہے، پڑھیے تاریخ کو، ریسرچ کیجئے، ابو بکر کے علاوہ کوئی ہے جس نے نبی کو اٹھایا ہو نبوت کی حالت میں؟ تو مجھے حوالہ دیجئے، قربان جاؤں میں نے نبی کو ابو بکر کے کندھوں پر دیکھا، منظر کیا ہے؟ نبی کے ہاتھ ہے، ابو بکر کا سر ہے، نبی کے ہاتھ ہے، ابو بکر کی زلفیں ہیں، نبی کے پاؤں ابو بکر کی چھاتی ہے، ابو بکر کے ہاتھ ہے، نبی کے پاؤں ہے۔ آؤ آج کیا منظر ہے؟ نبی کے کندھوں پہ نواسہ رسول ہے۔ حسین تیری عظمت کے کیا کہنے، تیرے مقام کے کیا کہنے، ہاتھ حسین کے، زلفیں آقا کی ہے۔ وہ کون سی زلفیں جس کو قرآن واللیل کہتا ہے؟ کون سی زلفیں جن کی وجہ سے اندھیرا چھا گئے؟ کون کی زلفیں جس کو رب نے قرآن کی آیت بنا دیا؟ اب حسین کے ہاتھوں میں نبی کی زلفیں ہیں، نبی کی چھاتی پر حسین کے پاؤں، ہائے 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 سنیے، حسین کے پاؤں، ہاں نبی کی چھاتی پر، یہ وہ چھاتی ہے جس کو قرآن نے کہا الم نشرح لک صدرک، یہ نبی کا سیدھا۔ اب نبی کے ہاتھ حسین کے پاؤں پر ہے، یہ تو عظمت کی بات ہے۔ حسین کے ہاتھ نبی کی زلفوں پر ہے، یہ آج ہر مولوی، ہر وائز، ہر خطیب بیان کرتا ہے، لیکن سوال یہ ہے یہ منظر دیکھا کس نے تھا؟ یہ منظر دیکھا ابو عمر نے، یہ منظر عمر کی آنکھوں نے کیچ کر لیا، میموری میں سیف ہے۔ عمر نے یہ منظر دیکھ کر خوش ہو کر کہا ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیسی اچھی سواری ہے۔ یعنی حسین کو سوار کہا، نبی کو سواری کہا۔ نبی نے دیکھا عمر ہے، نبی مسکرا کر کہنے لگے عمر اگر سواری اعلیٰ ہے، سوار کو دیکھو وہ کتنا اعلیٰ ہے۔
ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ نہیں نہیں عمر، یہ حدیث کس سے نقل ہے؟ بولیے بولیے، ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ بلند آواز سے کون ہے؟ ذرا آگے چلیے، تم نے کہا لڑائی تھی اور نا بابا عمر کا دور خلافت ہے۔ توجہ، ایک دن حضرت عمر حضرت حسین کو ملے، کہا وہ بھتیجے آ جایا کرو، توجہ آ جایا کرو۔ حضرت عمر نے اجازت دے دی، حضرت حسین تشریف لائے۔ دروازے پر حضرت عبداللہ ابن عمر ہے، عمر کا بیٹا۔ توجہ توجہ، میری گفتگو کو ضائع نہ کرنا۔ حسین آ گئے، دروازے پہ عبداللہ ابن عمر ہے۔ حسین نے کہا عبداللہ اندر جاؤ، جا کر پتہ کرو آپ کے والد محترم گھر میں ہے؟ جی گھر میں ہے۔ حسین کہتے ہیں میں ملنا چاہتا ہوں۔ کہا وہ مصروف ہے، پھر کسی دن آ جانا۔ آئے میں قربان جاؤں، ایک دن عمر پھر ملے۔ حسین تم آتے نہیں ہو، میں نے کہا تھا، عرض کیا گیا تھا، آپ آرام کر رہے تھے۔ عبداللہ ابن عمر کو کہا آئے میں قربان جاؤں۔ عمر کہتے ہیں حسین عبداللہ کے لیے ضروری ہے وہ اجازت لے کے اور نواز رسول۔ حسین کے لیے عمر سے اجازت لینا ضروری؟ بولو بولو بولو، یہ کیوں غائب کر دیا جاتا ہے؟ اور میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا۔ ہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، عبداللہ نے کہہ دیا ابا جان میں آپ کا لخت جگر ہوں، میں آپ کا بیٹا ہوں، میرا وظیفہ کم ہے، حسین کا وظیفہ زیادہ، وہ بدری صحابہ کے برابر ہے۔ آئے پیار دیکھو، محبت دیکھو، عقیدت دیکھو۔ عمر کے غصے پہ چہرے پہ غصے کے آثار ہے، اور کہا عبداللہ خبردار آج کے بعد یہ بات نہ کرنا، ذرا نسبت کو دیکھ، تیرا نانا حسین کے نانے جیسا نہیں، تیرا باپ حسین کے باپ جیسا نہیں، تیری ماں حسین کی ماں جیسی نہیں ہے، تیرا خاندان حسین کے خاندان جیسا نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ عمر کا دور خلافت ہے، امام عمر ہے، مقتدی حسین ہے، امام عمر ہے، مقتدی حسن ہے۔ ذرا آگے چلیے، حضرت عثمان کا دروازہ، یہ دیکھو دروازے پر کون ہے؟ عثمان اور علی کا رشتہ کیا ہے؟ یہ تو ہم زلف ہے، یہ تو آپس میں سانڈو ہے۔ ہاں عثمان کا دروازہ، پہرے دار کون ہے؟ حسنین کریمین ہے۔ آؤ میں جملے کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں، آج کربلا میں حسین پیاسا ساقی عباس بنا ہے، مدینے میں عثمان پیاسا ہے، ساقی حیدر کرار بنتا ہے۔ یہ لڑائی کی باتیں ہیں یا محبت کی باتیں ہیں؟ بولو بولو بولو، پیرا کون دے رہا ہے؟ بولو اور بولو، بلند آواز سے پوچھئے کون؟ زور سے بولیے کون؟ تو میں نے روح حسین سے پوچھا بتائیے کربلا میں آپ اتنے دن بھوکے اور پیاسے کیسے برداشت کر گئے؟ حسین کی روح جواب دیتی ہے مولوی مجھ سے سوال نہ کر، مجھے عثمان کے دروازے پہ ذرا کھڑا دے۔ میں نے یہ درس اور سبق عثمانی یونیورسٹی سے لیا ہے، میں نے آنکھوں سے دیکھا 40 دن بھوکے رہ کر، پیاسے رہ کر، بھوک کیسے برداشت کی جاتی ہے اور پیاس کو کیسے برداشت کیا جاتا ہے۔ حضرت حسن حسین نے یہ سبق کہاں سے سیکھا؟ بولو۔ حضرت عثمان ابن عفان کا دور خلافت ہے، حیدر کرار کا دور خلافت ہے، حضرت حسن خلیفہ بنے، اب سلو کس کے ساتھ ہے؟ معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ ہے، حضرت امیر معاویہ کا دور ہے۔ لوگ تم کہتے ہو میں نے وہ شہزادی کی بات کو تو چھوڑ دیا، فارس فتح ہوا تھا، وہاں سے شہزادی کا نکاح یہ حضرت حسین کو عمر نے دیا تھا، ان کے لیے سرخ مرمر کے جبے بھی حضرت عمر نے تیار کروائے تھے، تلواریں حضرت عمر نے دی تھی، وظیفہ حضرت عمر دیتے تھے۔ وہ بھائی حضرت امیر معاویہ کے دور میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین مدینے میں تھے، حضرت امیر معاویہ مسجد نبوی میں کوئی بندہ کوفے سے آتا، شام اور دمشق سے آتا، حضرت معاویہ کہتے مسجد نبوی میں جانا، وہاں ایک شخص ہوگا، اس کے گرد حلقہ لگا ہوگا، وہ نبی کی حدیث کا درس دیتا ہوگا، فرمایا اس کا بولنے کا انداز نبی جیسا ہوگا، نہیں
बैठने का अंदाज नबी जैसा होगा, गुफ्तगू का अंदाज नबी जैसा होगा। उसकी महफिल में जाकर बैठना, मेरे लिए दुआ कराना, मेरे खानदान के लिए दुआ कराना। वो साहिल पूछता है मुआविया बताइए वो कौन है? कहा तू नहीं पहचान सका, वो नबी का नवासा हुसैन है, जिसका बैठने का अंदाज नबी जैसा, बोलने का अंदाज नबी जैसा, गुफ्तगू का अंदाज नबी जैसा, दुआ का अंदाज नबी जैसा है। हाँ तो फिर आओ आपको मैं तराबल्स के मैदान में ले चलूं। मैं किसके जिहाद की बात करूं? हुसैन बहादुर है, हुसैन कारी है। आओ जब खतूत आने शुरू हुए, हाँ खतूत आने शुरू हुए, हजरत हुसैन ने इरादा किया पहले मुस्लिम बिन अकील को भेजा। ये दो शहजादे भी साथ है, बाज़ किताबों में लिखा अकेले और बच्चे सवार थे। मैं आपके सामने कूफे वालों का किरदार रखना चाहता हूँ। यही कूफे के लोग थे जिन्होंने मुस्लिम बिन अकील के हाथ पे हुसैन के लिए बैत की थी। यहाँ मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ, अगर मुस्लिम बिन अकील हुसैन इब्न अली का सफीर है तो मुझे हुदैबिया के मुकाम पे उस्मान नबी का सफीर नजर आता है। हुसैन का सफीर भी बाकमाल है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का सफीर भी बाकमाल है। कूफे वालों ने बायत कर ली और पता चला हेडक्वार्टर में ये मामलात हैं। गवर्नर तब्दील किया, गवर्नर तब्दील करने के बाद बैत करने वालों को एक एक करके डराया धमकाया। और कूफियो तुम जिंदा होते तो आज हमारे किरदार को देखते। काबे के रब की कसम है 14,000 उलमा कारकुनान हमने शहीद करवाए। बिलाल की तरह उनके सीनों पे पत्थर रखे गए, ड्रिल मशीनों से सुराख किए गए, लटका दिया गया, मुकाबले किए गए, जिंदा गाड़ दिया गया। मुझे बताओ क्या इतना जुल्म सह कर कोई एक बंदा ला सकते हो जिसने आज सहाबा को छोड़ दिया? तुम इतने बुज़दिल और बेवफा थे, इब्ने ज़ियाद की एक आवाज पे तुमने सफीर हुसैन को छोड़ दिया, मुस्लिम बिन अकील को छोड़ दिया। कहाँ गए वो 70,000, फिर 40, फिर 30, फिर 20, फिर 12,000, फिर सैकड़ों में आए। मुस्लिम बिन अकील ने जमात करा के सलाम तेरा एक भी नजर नहीं आया। कैसे मालूम कि तुम मुहिब्बे अहले बैत हो? कूफिया जिसके हाथ में बायत की आज वो कूफे की गलियों में फिरता है। आए कोई दरवाजा नहीं खोलता, कोई पानी देने के लिए तैयार नहीं है, कोई खाना देने के लिए तैयार नहीं है। ये भी तो खानदान रसूल का चश्मो चराग है, ये हुसैन का सफीर है, कूफे वालों के दर बंद है। हाँ मुस्लिम बिन अकील ये रोते हुए हाँ कूफे की गलियों में फिरते हैं, फिरते फिरते दरवाजे पर बैठ गए। ये हानी बिन उर्वा का दरवाजा है, उसने घर में पना दी, लेकिन क्या करे इसका बेटा भी बिक गया, इसका बेटा भी गद्दार निकला। मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया है। यह खबर जनाब हुसैन तक पहुंची है। हाय मैं कुर्बान जाऊं, तुमने रास्ता रोक लिया। याद रखो हक वालों का रास्ता रोके से नहीं रुकता। हाँ पानी बंद करने से वो अपने मिशन को नहीं छोड़ते, खाना बंद होने से वो अपने काज को नहीं छोड़ा करते। हाय मैं कुर्बान जाऊं। और जालिमों तुम्हें तरस ना आया, ये वो जिस्म है हुसैन का। नबी आते हैं, फातिमा हुसैन कहाँ है, हसन कहाँ है? अब्बा जान वो बारिश में नहा रहे हैं, मेरा जुमला जाया ना करना। आका फरमाते फातिमा बच्चों को पकड़ कर अंदर ले आओ। फातिमा कहती है अब्बा जान नहाने दो, नहाने दो। मुस्तफा कहते हैं मोहम्मद ये बर्दाश्त नहीं करता कि बारिश का कतरा हुसैन के जिस्म पर लगे, इसको तकलीफ हो। और जालिमों कूफे के कातलों, कूफे के गद्दारों, कूफे के बेवफाओं, तुम्हें इतना भी तरस ना आया जिसको मुस्तफा ने दुनिया और आखिरत का फूल कहा है, और तुमने मुस्तफा के फूलों को तलवारों से टुकड़े टुकड़े कर दिया। चुप है, अफसोस है, हैरत है। और मैदान करबला में हजरत हुसैन ने कोई नमाज छोड़ी है तो लाओ लाओ,
18 साल का कड़ियल जवान अली अकबर का लाशा है। लाशा कंधे पे उठाया, खैमों में लाए। तुम कहते रोने की आवाज आई, ववेला किया, खाक डाली। लानत हो ऐसे मुअर्रख पर, ऐसे कलम पर जो कहे नबी की शहजादियों ने दुपट्टे उतारे गए, खाक डाली सर में। हाय तुम नहीं जानते, ये तो उस फातिमा का दूध पीने वाली है। आखिरी वक्त फातिमा तुझ ज़हरा का कहा, अली मेरा जनाजा रात की तारीकी में उठाना, किस लिए? मेरे क्या कहते हैं कफन पर भी गैर महरम की नजर न पड़े। अली अकबर का लाशा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह हर एक की जुबान पर है, सारे रब की तकदीर पे राजी है। ये अली असगर है, पानी बंद है। मैं तरदीद नहीं करता। आज मुअर्रिख कहता है हुसैन अली असगर को उठा के पानी मांगने लगे। वो जालिमो, ये कैसा नक्शा है? हुसैन हो अली का बेटा, नबी का नवासा, दुश्मन से पानी मांगे। अली अकबर को हाकर अपना भाई अबू बकर देकर, भाई उमर देकर, भाई अब्दुल्ला देके, भाई उस्मान देके अब अली असगर के लिए पानी मांगता है। हाँ हाँ हाँ, अली असगर को उठाया हुसैन ने हाथों पे, दुश्मन के सामने आके पानी मांगा। ना बाबा, पानी नहीं मांगा। दुश्मन को ललकार के कहा, जालिमो, कोफियों, गद्दारों, कातलों, रास्ता रोकने वालों, देखो जो चल के आ सकता था वो चल के आ गया, जो चल के नहीं आ सकता हुसैन हाथों पे उठा लाया है। मारो तीर अली असगर को, हाँ मारो तलवार अली असगर को। तीर आता है अली असगर के हलक पे, तीर लगता है अली असगर के जिस्म पे। हाँ हाँ, अब हुसैन इब्ने अली अकेला है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, रब के वादे पूरे हो जाते हैं। हाय मैं कुर्बान जाऊं, हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह ताला अन्हु वो जामे शहादत नोश कर गए। मैंने कहा यकम मुहर्रम को शहादत है, 10 मुहर्रम को शहादत है। हमने यकम का तस्करा भी करना है, 10 का तस्करा भी करना है। सुनो, शहादत तो इनाम है, शहादत तो तोहफा है, शहादत तो इज्जत है, शहादत तो अजमत है, शहादत तो इनाम है, शहादत तो रब की रजा है, शहादत तो रब का दीदार है, शहादत तो कब्र रोशन होने का नाम है, शहादत तो जन्नती होने की सर्टिफिकेट और जमानत है, शहादत तो हयात जाविदा है, शहादत तो जिंदगी है। आओ ये तकसीम अपनी अपनी है। अभी इम्तिहानात नतीजा आया, अभी मैट्रिक आने वाला है। जो बच्चा पास होता है वो घर में कहते हैं अम्मा मुझे 100 नंबर मिले, आप कहते हैं वाह जी वाह, क्या कहने, अब्बा मैं पहली पोजीशन ले गया। बाप कहता है वाह वाह, उसको कप देते हो, उसकी पार्टियां करते हो, तोहफे देते हो। ओ भाई, क्या हुसैन को अजमत नहीं मिली? अजमत भी मिली है। हुसैन को शहादत सजदे की हालत में, बाद मुअर्रिखीन ने लिखा सजदे की हालत में। हदीस पाक को उठाकर देखिए, आका ने फरमाया जब बंदे का सर सजदे में होता है गोया अल्लाह के कदमों में होता है। हुसैन तेरी अजमत पे लाखों सलाम, हुसैन तेरी शहादत पे करोड़ों सलाम, तेरे सबर पे अरबों खरबों सलाम, तेरी कुर्बानी को सलाम। तेरा शहादत के वक्त भी सर खुदा के कदमों में था। ये इनाम है, ये तोहफा है, ये अजमत है, ये अजीमत है। इनाम मिलने पर हाय नहीं कहना चाहिए, बल्कि क्या कहना चाहिए? वाह कहना चाहिए। तोहफा मिले तो वाह कहना चाहिए, इज्जत मिले तो तोहफा कहना चाहिए। आओ फर्क पता चल जाए, जो हाय कहेगा वो मुहिब नहीं, जो वाह कहेगा वो हुबदार है, जो हाय कहेगा वो वफादार नहीं, जो वाह कहेगा वो हुसैन का वफादार है। आइए मेरे साथ खड़े होकर जोर से प्यार से जा बाजू हला के कहिए वाह हुसैन, वाह हुसैन, वाह हुसैन। हाथों को उठा के वाह हुसैन, वाह हुसैन, वाह हुसैन, वाह हुसैन। जिसको हुसैन से प्यार हो हाथ उठा के जोर से वाह हुसैन, वाह हुसैन। तेरा हुसैन, मेरा हुसैन, हाफिज हुसैन, कारी हुसैन, करबला का शाह हुसैन, वाह हुसैन, वाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन, वाह हुसैन, वाह हुसैन। हाँ, हाथ खड़े करके जिसको प्यार है, मैं समझूंगा जिसका हाथ नहीं उठ रहा, जुबान नहीं बोल रही, वो हुबदारों में नहीं है। वाह हुसैन, वाह हुसैन। तेरा हुसैन,
میرا حسین، واہ حسین، واہ حسین۔ ہم اہل جنو جھوم کے لہرا کے چلے ہیں، ہم اہل جنو جھوم کے لہرا کے چلے ہیں، ہاں پھر شہادت کی قسم کھا کے چلے ہیں۔ لکھا تھا جو حسین ابن علی نے اپنے لہو سے، پھر سے وہ افسانہ دہرا کے چلے ہیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد النبی الامی بارک وسلم فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور۔ یا اللہ شہداء کربلا کے درجات کو بلند فرما، اللہ ان کی عظمتوں کے مینار اور بلند فرما، یا اللہ ان کے صدقے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے لیے بھی شہادت کے فیصلے فرما، ہمارے مال کو، جان کو، خون کو، پسینے کو یا اللہ عظمت اصحاب رسول کے لیے، دفاع اصحاب رسول کے لیے یا اللہ ذریعے کے طور پر دیر اور دور کے لیے قبول و منظور فرما۔ یا اللہ جب تک جسم میں خون کا آخری قطرہ ہے، صحابہ اہل بیت کی مدح اور دفاع کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، نیک خواہشات کو پورا فرما۔ اللہم صلی اللہ محمد النبی الامی بارک وسلم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔